موضوع درس في معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بھائیوں، بہنوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل والعیال شفاعیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں جیسے الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ، جب بھی نام آئے نا فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء کے معجزات برحق ہیں. معجزات انبیاء کا انکار بھی کفر ہے اور کرامات اولیاء کا انکار بھی کفر ہے. لیکن تمام انبیاء سے سب سے زیادہ کثرت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی میرے آقا کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. اور ان معجزات میں اہم جو تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا معجزہ قرآن پاک ہے، اس کے بعد معراج محمد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد شق صدر. شق صدر اور شرح صدر میں فرق ہے، یاد رکھو. شرح صدر ہوتا ہے کہ سینہ کھل جائے، بات سمجھ آ جائے.
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ لیکن ایک ہے شق صدر، شق صدر کا معنی یعنی باقاعدہ سینہ کھولنا، سینے کو شق کرنا۔ تو یہ کم از کم روایات کے اعتبار سے 5 دفعہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، اور ہر دفعہ میں حکمتیں ہیں۔ ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق معراج سے پہلے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائے اور مجھے اٹھا کے وہ زمزم کے کنویں کے قریب لے گئے، پھر مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک میرا سینہ مبارک جو ہے کھولا، اور میرے دل مبارک کو بھی باہر نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک بڑا تست تھا سونے کا جو لائے تھے، اس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی، وہ میرے اندر بھر دی، اور پھر میرے دل کو اپنے مقام پہ رکھ کے پھر اسی طرح سلائی کی، حتیٰ کہ وہ سلائی کے نشانات بھی حضور کے سینے مبارک میں موجود تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو معراج کے لیے تیار فرما رہے تھے کہ وہ چونکہ ملکوت السماوات والارض کی سیر فرمائیں گے، اور کئی قرات سے آپ کا گزر ہوگا، کئی مقامات علیہ پہ آپ نے جانا ہوگا، تو اس کے لیے ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو اور کسی قسم کا معراج میں شبہ محسوس نہ ہو۔ تو حضور کے یہ عظیم معجزات۔ اس کے علاوہ کچھ معجزات، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کے معجزات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کے معجزات اسمی بھی ہیں، جسمی بھی ہیں، آپ کے معجزات قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، عملی بھی ہیں، ارضی بھی ہیں، سماوی بھی ہیں۔ آپ کے معجزات مبارکہ جو ہے وہ قیامت تک دائمی بھی ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور ایک صحابی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے، تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی دی، پھر وہ چپ ہوا۔ حضور نے مالک کو بلایا کہ اس کے اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ آ گیا تو انہوں نے فرمایا اشتکا، تمہارے اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو لیکن کھانے کے لیے نہیں دیتے ہو، خبردار آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس نے کہا حضور انشاءاللہ میں اس کے بعد کبھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھیں اونٹ ایک جانور ہے، لیکن جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ ہے، جانور کو بھی یہ پتہ ہے کہ حضور میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور میری مدد فرمائیں گے۔ تو یہ معجزات کا تعلق جو ہے وہ حیوانات سے تھا۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ کا لشکر ہے اور پانی کی کمی ہو گئی۔ آپ نے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے پانی تلاش کرو۔ ان تلاش کرنے والوں میں حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ۔ آئے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ 2 بڑے بڑے مشکیزیں اس نے اونٹ میں پانی کے لدے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ خود بھی بیٹھی ہے، اور آپ نے روکا اس کو اور پوچھا اما جان یہ بتائیں کہ یہاں سے پانی کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا 1 دن اور 1 رات کا سفر دور ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں چلنا ہوگا ہمارے نبی کے پاس۔ انہوں نے کہا میں تو نبی نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا نہ مانو، لیکن ہم تمہیں زبردستی بھی لے جائیں گے، ہم تو عزت سے کہہ رہے ہیں کہ تم عورت ہو، بزرگ ہو، بوڑھی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجبور ہو گئے۔ حضور کے پاس جب آئے، حضور نے فرمایا اماں جان میرے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے، کیا ہم تمہارے مشکیزوں سے کچھ پانی لے لیں؟ اب کیا کہہ سکتی تھی، دیکھا اتنی فوج ہے تو اب تو بادشاہ ہیں۔ تو حضور نے ایک برتن میں پانی لیا، پڑا اور دم کر کے پھر مشکیزے میں ڈالا، دوسرے سے پڑا، پھر مشکیزے میں ڈالا، مشکیزے کو باندھ دیا اور فرمایا اب اس کی ٹوٹی کھولو اور پانی بھرنا شروع کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 1500 لشکر کے آدمیوں نے جتنے برتن تھے سب بھر گئے، سب کو پانی پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، لیکن جب ہماری مشکیزے پہ نظر پڑی تو دیکھا اس میں سے کچھ کم ہی نہیں ہوا، تو اسی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو بھی جس کے پاس کپڑا ہے، روٹی ہے، دانہ ہے، کچھ ہے وہ لے آؤ۔ وہ جمع کیا ہے، گٹھڑی بنا کے حضور نے فرمایا اماں جان یہ اپنے بچوں کو میری طرف سے ہدیہ دینا۔
دیکھو یہ پانی ہم نے تم سے نہیں لیا، پانی ہم نے اللہ سے لیا ہے، یہ تو صرف اسباب کی حد تک تھا۔ وہ حیران ہو گئی، گھر آئی، سارے قبیلے کو واقعہ سنایا، اور اس کے بعد اس عورت کی شان یہ بنی کہ سارے قبیلے کو لے کے آئی اور حضور کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے، سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک کا یہ اثر ہوا کہ وہ فوراً اسلام لے آئے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں ایسا تیر لگا، اللہ معاف کرے، دشمن کا، کہ آپ کی آنکھ کا ڈھیلا جو تھا نکل کے لٹک گیا۔ اب حضرت قتادہ کو تکلیف ہے، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے بندے تلوار سے کاٹ دو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، پہلے ہم جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، اگر حضور نے حکم دیا کاٹ دو تو کاٹ دیں گے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے ہاتھ پہ اس کو ایسے روکے ہوا تھا، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، حضور کی خدمت میں آیا، حضور نے وہ ڈھیلا اپنے ہاتھ پہ رکھا، پھر اپنی میری آنکھوں میں اپنی جگہ پہ رکھا، پھر ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد دعا کی، اللہم اشفی ہو وجمل ہو، میرے قتادہ کو شفا بھی دے اور اس کے جمال میں بھی اضافہ فرما۔ اس نے جنگ احد میں تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے، تو بھی اس کے چہرے کی حفاظت فرما۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں بس حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ان لیس بی وجع، مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تو کوئی درد ہی نہیں تھا، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، اور اس کے ہاتھ لگنے کے بعد میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہو گئیں جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر میرے والد کا یہودیوں سے قرضہ ہے اور بہت زیادہ قرضہ ہے، اب میں ادا کرنے سے قاصر ہوں اور وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ فصل جو اترا ہے کھجوروں کا وہ تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں قرضے میں دے سکوں، بلکہ میں تو کئی سال بھی دیتا رہوں تو ادا نہیں ہوگا۔ آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں اور میری سفارش کریں یہودیوں سے کہ وہ مجھے مہلت دیں، میں کیسے ادا کروں ایک سال میں۔ حضور نے فرمایا جابر ایسا کرو، تم اپنی کھجوریں اتری ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کرو، میں آ رہا ہوں تمہارے باغ میں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے ڈھیری بنائی، چھوٹی سی ڈھیری، حضور تشریف لے آئے، اس ڈھیری کو ہاتھ لگایا، کچھ پڑھتے رہے، کچھ دعائیں فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جابر اپنے سارے قرض خواہوں کو بلاؤ کہ آئیں اپنے قرضے کی کھجوریں لیں۔ جابر کہتے ہیں میں حیران کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک قرض دار کی بھی کھجوریں پوری نہیں ہوں گی، حضور میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ بلاؤ۔ اب قرضدار آتے گئے اور اپنی کھجوریں بوریاں بھر بھر کے لیتے گئے۔ حضرت جابر فرماتے سارا قرض ادا ہو گیا اور میری کھجوریں ویسے بچی ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بڑا فقر کا دور گزرتا ہے، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں میری زنبیل میں، میرے تھیلے میں، ان کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا نکالو کھجوریں نکالی، آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں، اب پڑا دم کیا، پھر اس کے تھیلے میں اپنے ہاتھ سے ڈال۔ فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ، ایک دم ان کو باہر نہ نکالنا، بس اندر ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کی برکت دیکھیں، حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، عمر کا خلافت کا زمانہ گزر گیا، میں وہ کھجوریں کھاتا رہا، تقسیم کرتا رہا، میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً میں نے 200 من کھجوریں تقسیم کی، لیکن وہ ختم ہونے میں نہیں آئی۔ جب حضرت عثمان کے قتل کا مسئلہ آیا اور اختلاف بڑا، مدینہ پاک میں اضطراب بڑا، اس اضطراب میں پتہ نہیں کہ وہ میری تھیلی کیسے کٹ گئی، وہ میری جراب جو تھی وہ کٹ گئی، اس کے بعد پھر وہ ملی ہی نہیں، تو پھر کھجوریں کہاں سے ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک لگانے سے اندازہ کریں کہ اتنی کھجوریں 1 کلو 2 کلو 4 کلو ہوں گی، لیکن 200 من خیرات کر دی پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔
تو یہ معجزہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح صحیح روایات میں ہے، حضرت ابی ہریرہ ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اور ایک طرف میرا مدنی نبی ہے اور ایک طرف ماں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے آقا دعا فرمائیں یا تو اللہ میری ماں کو ہدایت دے یا موت دے دے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ کے شان میں وہ باتیں کریں۔ حضور نے دعا کی اللہم اہد ام ابا ہریرہ، یا اللہ ابی ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابی ہریرہ کہتی ہے میں واپس آیا، دروازہ بند تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں، چھوٹا ایک ہی تو کمرہ ہوتا تھا، شاید غسل فرما رہی ہے چونکہ پانی بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے لے چلو، این محمد، تیرا نبی کہاں ہوگا، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا کیا ہوگی کہ میری ماں مسلمان ہو رہی ہے۔ میں نے ماں کی لاٹھی پکڑی اور میں ایسے قدم رکھتا تھا، قدم ایک جگہ رکھتا تھا، قدم آگے میرا پڑتا تھا خوشی سے، اور ماں کہتی بھی ایسا تو چلو، میں تو چل نہیں سکتی۔ میں لے کے حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہذہ امی جاءت، آپ کی دعا منظور ہو گئی، میری اماں آئی ہے اسلام کے لیے، رحمت دو جہاں کا جواب سنے۔ فرمایا ابو ہریرہ تم نے کیا تکلیف کی، بوڑھی ماں کو لے کے آ گئے ہو، مجھے کہہ دیتے میں تیرے گھر میں جا کے تیری اماں کو کلمہ پڑھا دیتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک دفعہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں لوٹا لے کے پانی کا حضور کے ساتھ تھا، قضائے حاجت کے لیے آپ باہر تشریف لے گئے، بہت دور تشریف لے جاتے تھے، لیکن جہاں بھی گئے کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں حضور بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ سکیں۔ حضور پاک نے فرمایا جابر یہ سامنے درخت کھڑے ہیں، ان کو جا کے کہہ دو کہ محمد مدنی بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونوں درخت جات الیہ بلا ساکن علی قدم لا علی قدمی، وہ دونوں درخت آ گئے، حضور نے دونوں کی ٹہنی پکڑی، فرمایا مل جاؤ آپس میں۔ وہ درخت ایسے مل گئے کہ گویا آپ کے لیے پردہ ہو گیا، آپ فارغ ہوئے قضائے حاجت سے، فرمایا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ، وہ دونوں درخت واپس چلے گئے۔ تو حضور پاک کا معجزہ جیسے جانوروں پہ اثر کرتا تھا، درختوں پر بھی آپ کا اثر کرتا تھا معجزہ۔ اسی طرح میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ بیٹھے ہیں اور دعا کریں کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، یا اللہ یہ دو عمر جو ہے نا ان میں ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر ابن ہشام ابو جہل کو، یا عمر ابن الخطاب حضرت خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دیں۔ دعا کر رہے ہیں اور حضرت عمر ہتھیار لے کے آپ کے قتل کے لیے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک بندہ ملا ہوا تھا، الا این یا عمر، کہاں غصے میں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دوں گا، یا مکے میں وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ اس نے کہا نبی کو تو بعد میں شہید کرنا، پہلے گھر تو جاؤ، تمہاری تو بہن کلمہ پڑھ چکی ہے۔ آئے بڑا لمبا قصہ ہے، بہن کو مارا، نے کہا عمر جو مرضی ہے کر دو، ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ سید آپ کی بہن کا نام بی بی فاطمہ بنت الخطاب تھا، آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ حضرت بی بی قرآن پڑھ رہی ہے، عمر رو رہے ہیں،
اس کے بعد کہتے ہیں ما حسن الکلام، کتنا اچھا کلام ہے، دلنی علی رسول اللہ، کہنے لگے بہن مجھے بتاؤ کہ حضور اس وقت کہاں ہوں گے؟ بی بی نے کہا ہو سکتا ہے کہ دار ارقم میں ہوں۔ حضرت عمر وہاں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی نے عرض کیا حضور عمر دروازے پہ ہے لیکن مسلح ہے، ہتھیار باندھے ہوئے ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا، فرمایا کھول دو دروازہ، کوئی مکے میں عمر کو مارنے چلا ہے اور کوئی بہادر نہیں ہے یہاں، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو عمر ہمارا بھائی ہے، ورنہ میں عمر کی تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا، میرے نبی پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر آئے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، آنکھیں جھک گئیں، قریب آ کے کہنے لگے ابسطی یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ دراز کریں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ ایک صحابی نے کہا مبارک ہو عمر، تیرے لیے رات ہی اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فنزل جبرائیل اترے، انہوں نے کہا یا نبی یا محمد، آپ کے عمر کے اسلام پہ فرشتے بھی آسمانوں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر اسلام، آپ کی دعا فوراً منظور ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کعبۃ اللہ کا یہ جو حتیم ہے، اس میں دو آدمی امیر ابن وہب اور صفوان، یہ دونوں کافر تھے، دونوں بیٹھے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ صفوان نے کہا کہ عمیر دیکھو میرے ساتھ تم جتنا انعام لینا چاہو طے کر لو، لیکن حضور کو شہید کرنا ہے۔ عمیر نے کہا ٹھیک ہے مجھے اتنے پیسے دے دو، اس نے کہا آدھے میں ابھی دے دیتا ہوں اور آدھے جو ہیں جب قتل کر کے آؤ گے تو دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ امیر ابن وہب کہتی ہیں کہ میں نے تلوار کو باقاعدہ زہر میں بجھایا، خنجر کو بھی زہر میں بجھایا اور تیار ہو کر مدینے اس بہانے سے پہنچا کہ جی میرا بھائی یہاں قید ہے، اس کے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اور حضور کا پیچھا کرنے سے حضرت عمر کو شک ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ سیدھی بات بتاؤ کیوں آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے، انہیں پکڑ کے لے آیا حضور کے لیے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے اس کے چلنے سے، اس کے آپ کے پیچھے بار بار تعاقب کرنے سے شک ہوا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بات کرو، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ نے کہا جی میں تو بھائی کو چھڑانا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی کو تو بعد میں چھڑانا، تم نے حتیم میں بیٹھ کر صفوان سے جو معاہدہ کیا ہے اور آدھے پیسے لیے ہیں وہ کہاں رکھے ہیں تم نے؟ جب آپ نے کہا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے نبی ہیں، وہاں تو کوئی تیسرا آدمی تھا ہی نہیں، وہ تو ہم دو کے درمیان میں راز تھا۔ تو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر پہنچا دی ہے، تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے، یہ نہیں کہ ایسے ظاہری مسلمان ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور کعبے میں داخل ہوئے تو کعبے کو تو انہوں نے بھرا ہوا تھا بتوں سے، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرماتے ہیں کہ چھڑی سے اشارہ کرتے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے والا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی حضور اشارہ کرتے وہ چھڑی بت کو نہیں لگتی کہ بت منہ کے بل کے بجاتے، پتھر کے بت ہیں اتنے بڑے، ان کو دو دو بندے گرائے نہ گرے، لیکن حضور کے اشارہ کرنے سے سب بت گرتے گئے، بتوں کو نکالا گیا، اللہ کے گھر کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پہ پاک کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑا واقعہ ہے اور صحیح روایات میں ہے کہ کسرا جو تھا ایران کا بادشاہ، اس کو حضور پاک سے دشمنی تھی اور اسی بدبخت نے حضور کا خط مبارک بھی پھاڑ دیا تھا۔
آپ نے جب دعوت اسلام بھیجی تو اس نے غصے میں آ کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. حضور بھی غصے میں فرمایا اللہم مزقہ، یا اللہ جیسے تیرے نبی کے خط کو ٹکڑے کیا تو اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور فرمایا لا کسریٰ بعد اليوم، آج کے بعد کسریٰ کی دولت نہیں رہے گی. اور واقعی حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں کسریٰ ختم ہو گیا. کسریٰ نے حکم بھیجا، اس کا گورنر تھا یمن میں بازان، اس کو حکم بھیجا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں بڑی بد دعائیں کی ہیں، تم اپنا آدمی بھیجو، ان کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو. بازان نے 2 بڑے قوی ہیکل فوجی اپنے کمانڈوز بھیجے اور آرڈر لکھ کے دیا کہ جا کے اللہ کے نبی کو گرفتار کر کے یمن لائیں، پھر میں یمن سے ان کو ایران بھیجوں گا. وہ فوجی آ گئے، انہوں نے حضور پاک کو آ کے حکم دکھایا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، رات گزار لو، صبح بات کریں گے. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، اب حضور نعوذ باللہ کوئی بھاگ تو نہیں رہے، نہ چھپ رہے ہیں، رات گزار لیتے ہیں. رات گزاری، صبح کو انہوں نے کہا ہاں حضور کیا فیصلہ؟ فرمایا چلیں ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا میں کہاں چلوں؟ تمہارے بادشاہ کے کسریٰ کے بیٹے شیر وح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے رات. جب وہ باپ تمہارا مارا گیا تو آرڈر تو ختم ہو گیا، تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ تو آرڈر ہی نہیں رہا، آرڈر دینے والا ہی نہیں رہا. اب تو شیر وہ کوئی آرڈر جاری کرے گا تو میں غور کروں گا. انہوں نے کہا حضرت یہ بات بازان کو بتا دیں. ہم تو ہاں بالکل بتا، تاریخ بھی لکھو. انہوں نے تاریخ لکھی، یمن آئے. بازان نے کہا بھی تم گرفتار کر کے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا پہلے بات تو سنو. انہوں نے بات سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شیر وہ اس کا بیٹا تھا کسریٰ کا، کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے. جب فلاں تاریخ فلاں رات باپ قتل ہو گیا تو آرڈر تو ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، جلدی نہیں کرتے، ہم کچھ انتظار کرتے. کیوں؟ اس زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ اٹھا کے پوچھ رہے ہیں. وہ تو ڈاک آتی تھی گھوڑوں پر، کئی ہفتے لگ جاتے تھے. اب ایران سے یمن آنا، تو چند دنوں کے بعد وہاں سے شیر وح کا خط آیا گورنر کے نام کہ میں نے اپنے باپ کو اس کی بدعمالیوں کی بنا پہ فلاں تاریخ کو قتل کر دیا ہے. اب میں بادشاہ ہوں، اس کے سارے آرڈر جو ہیں وہ منسوخ ہیں، لیکن تم بدستور میرے گورنر رہو گے یمن کے، اور تم اس کے بعد کوئی آرڈر ہوا تو پھر میں تمہیں لکھوں گا. ابھی پہلے آرڈر سارے ختم ہیں. تو جب اس نے پڑھا تو اس نے کہا واللہ انہو نبی صادق، وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، سارے گواہ ہو جائے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی این سچی خبر تھی. بازان سن کے آپ کی نبوت پر ایمان لے آیا اور تصدیق کر لی کہ واقعی اللہ کے نبی جو ہیں وہ سچے ہیں. تو حضور کے کوئی ایک معجزات تو ہے نہیں نا جی. آپ کے معجزات کی تو انتہا ہے کہ آپ نے جہاں ہاتھ لگا دیا، آپ نے جہاں لعاب لگا دیا، آپ نے جہاں دعا فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے نعمت اور رحمت بنا دیا. اللہ ہمیں سرکار دو جہاں کی محبت، آپ کی شفاعت قیامت میں نصیب فرمائیں.